آج ملک میں چاند نظر آ گیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جامع مسجد دہلی کے اجلاس میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ پہلی ذی الحجہ 1 جولائی 2022 جمعے کے روز ہے۔ السلام علیکم سامعین، یکم ذی الحجہ ہے، 30 جون ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اس سلسلے میں رویت ہلال کمیٹی ہریانہ خانقاہ بوڑیا سے جناب مفتی ناصر ایوب ندوی نے ہمارے پاس اعلان بھیجا ہے۔ یہ آپ ان کا اعلان دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر شاہی امام دہلی کے نائب شاہی امام مولانا شعبان صاحب کا اعلان آیا ہے، وہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔ ادھر قربانی کے فضائل کے بارے میں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا عابد صاحب ندوی کا ایک اہم بیان ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ پوری رپورٹ ملاحظہ کریں۔ اس وقت ہمارے سامنے مرکز الامام رحمۃ اللہ الکیرانوی کے چیف ڈائریکٹر مولانا محمد عابد حسین ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آج عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے، تو چاند دکھتے آدمی کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بڑی خوشی مسرت کی بات ہے عالم اسلام اور پھر پوری ملت اسلامیہ کو ماہ ذو الحجہ اور قربانی کا مہینہ مبارک ہو۔ آج اس کا چاند نظر آ گیا۔ احادیث میں اور کتب احادیث میں معتبر کتب میں اس کا ذکر ہے کہ فوراً چاند دیکھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرے، دعا پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اس پر بھی، اور جو قربانی نہ کر سکے کچھ اعمال ایسے اختیار کر لے جس سے ثواب میں برابر کے شریک ہوں، مثلا ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے۔ اب قربانی کے بعد اور قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کے بعد یہ ساری چیز کو انجام دے، اور جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی مشابہت اختیار کر لے اور صلہ رحمی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اس کے ضمن میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ صلہ رحمی کا اہتمام کرے، روزہ رکھے۔ یہ ماہ مبارک کے 9 روزے ہیں، یوم الترویہ خصوصاً یوم العرفہ۔ اس کی اہمیت یہ ہے اگر کوئی روزہ رکھ لے اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی ہر رات میں عبادت کرنا، قیام اللیل کرنا، توبہ استغفار کرنا شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ اللہ تعالی ملت اسلامیہ ہندیہ کو، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق ماہ مبارک کو گزارنے، قربانی کرنے، اس کا اہتمام کرنے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انڈیا میں ہیں تو انڈیا کے لحاظ سے اور بھی زیادہ مسلمانوں کو چاہیے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کریں، ملک و ملت کے لیے، سالمیت کے لیے خوب دعائیں کریں، اور ارباب مدارس اور ارباب مساجد اس کا اور اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہماری ملت کی، شریعت کی، پورے انڈیا کی، اس کی پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اس مبارک سلسلے کو، اس مبارک عید قربان کو ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔